शहद की मक्खी डंक मार ले तो किस्मत चमकती है, परिंद डंक मारे तो किस्मत बिगड़ जाती है। जवान रहना है तो बड़ी उम्र की औरत पाओ, अंगड़ाई लेते वक्त मुंह न खोलो लकवा होगा। भारी जूता पहनोगे तो पट्टे कमज़ोर होंगे, हल्का जूता पहनोगे तो पट्टे ताकतवर होंगे। कान पर बाल हैं तो आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। फटी बनियान पहनोगे तो बदन कमज़ोर होगा। सुरमा लगाकर खाना खाओगे तो बीमार नहीं होगे। सर को ढांप कर रखो, जहानत बढ़ेगी। शहद चाट कर सोया करो, शुगर कंट्रोल रहेगी। मूछें छोटी रखो, उम्र में इजाफा होगा। पाँव घिसा कर ना चलो, दिमाग लागर होगा। ऊंचा बोलने से दिमाग छोटा होता है, आहिस्ता बोलने से दिमाग बढ़ता है। मुंह खोलकर सोओगे तो सुस्ती बढ़ेगी, फूके फेंकोगे तो बेनाई कमज़ोर होगी। घड़ी पहनकर सोओगे तो दिल बंद न होगा। कान बंद हो जाए तो उल्टा चलो, कान खुलेगा। तेज़ तेज़ चलने से सुस्ती ख़त्म हो जाती है, आहिस्ता चलने से सेहत बरकरार रहती है। लटक कर खाने से कद बढ़ती है, लेट कर खाने से कद रुक जाती है। एक टांग पर खड़े होकर अक्ल बढ़ती है। गुलाब कान में रखो, याददाश्त अच्छी होगी। जेब में अदरक रखो, बदबू नहीं आएगी। गंदम का दाना जेब में रखो, रोज़ी मिलेगी। जुएं ज़्यादा हैं तो अक्ल कम होती रहेगी। आंखें मोटी हैं तो तंग दस्त रहोगे। नाक मोटा हो सुस्ती की बड़ी अलामत है। खुले कपड़े पहना करो, जवान रहोगे। मोटे कपड़े पहनोगे तो ताकत कम होगी। सौंफ खाओ, कुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी। रात को नाखन मत काटो, नहुसत आएगी। रात को सफाई ना करो, आफतें आएंगी। भागने से दिल ताकतवर होता है। घोड़ा पालने से इंसान जवान रहता है। कान छोटे हैं तो बूढ़े जल्दी होगे। दांत बड़े हैं तो जल्दी गिर जाएंगे। दांत छोटे हैं तो मजबूत रहेंगे। रूह को सुकून उस वक्त मिलता है जब दिल का गुबार छट जाता है, और दिल का गुबार उस सूरत में छटता है जब तुम अल्लाह से लो लगाते हो। अक्ल कब्र से आगे नहीं देख सकती, कब्र से आगे इश्क का कदम उठता है, और इश्क एक जसद में ज़मान व मकान वाली कायनात से आगे निकल जाता है। अहमक बंदा दुनिया के मज़े लूटता रहता है और आक़िबत की फ़िक्र से दूर रहता है, और फिर ऐसे वक्त फ़िक्र करता है जब फ़िक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ए ख्वाजा, गुरूर और सरदारी के ज़ौम से बाज़ आओ। कोई सरदार तलाश करो, सरदारी की ख्वाहिश ना करो। मुर्शिद तलाश करो, खुद बाकमाल होने के मुद्दई ना बनो। कामिलीन और मजूरीन में तमीज़ करना सख्त मुश्किल है, और जिस बंदा को इल्म ना हो और ना उसमें कामिल और नाकिस का फ़र्क समझने की तमीज़ है, उसकी दौलत ईमान का खुदा हाफिज है। ए इंसान, नूर चाहता है तो नूर के लिए कमर कस ले। दूर होना चाहता है तो मुतकब्बिर बन जा और दूर हो जा। अगर इस बर्बाद कैद खाने से रिहाई चाहता है तो दोस्त यानी अल्लाह से सरकशी न कर, सजदा कर और करीब हो जा। तेरे ख़यालात से ही मुसीबत आती है, क्योंकि तेरा ख़याल हर जगह फासिद होता है। कभी कुशादगी का ख़याल और कभी दुकान का ख़याल, कभी इल्म का ख़याल, कभी घर और दर का ख़याल। क़ल्ब मोमिन ज़ात खुदाबंदी का मज़हर तुम है, इसलिए जन्नत भी उसके सामने कम रुतबा है। अदना व आला के सामने शर्माता है, इसलिए जन्नत भी नूर मोमिन से घबराती है। पीर मुरीद के दिल की हालत मालूम कर लेता है,
مرید کا دل بتا دیتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ پیر اپنی شرافت کی وجہ سے مرید کے راز کا اظہار نہیں کرتا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ بہت سے رئیس زادے ایسے ہیں کہ شور و شر کی وجہ سے، اپنے برے کام کی وجہ سے باپ کے لیے آر ہیں۔ ہنر مند بھی اگر وہ حاسد ہے، اچھا نہ سمجھ، شیطان سے عبرت حاصل کر لے۔ اے نوجوان، اپنے نفس کو متہم سمجھ، انصاف کے بدلے کو متہم نہ کر۔ مردوں کی طرح توبہ کر، راستہ پر چل پڑ، کیونکہ جو مشکال برابر عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ نفس کے مکر سے دھوکے میں نہ پڑ، کیونکہ حق کا سورج ذرے کو نہیں چھپاتا ہے۔ شکاری پرندے جیسی آوازیں اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکہ دے سکے۔ وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح مکار درویش کا روپ ڈھال کر خلق و اللہ کو پھانستے ہیں۔ جاہل لوگ فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو ان سے پھانسا جا سکے۔ لوہا سرخ ہو گیا ہے تو یہ آگ کی وجہ سے ہے۔ اگر روشن دان سے گھر میں کچھ روشنی آئی ہے تو یہ سورج کی ہے۔ اگر دیوار کہے کہ میں روشن ہوں اور مجھ پر غیر کا عکس نہیں ہے تو سورج کہے گا اے گمراہ، جب میں غائب ہو جاؤں گا پھر پتہ چلے گا جسم اپنے حسن و جمال پر ناز کرتا ہے۔ اگر تمہیں بھیڑ ڈنگ مارے تو تم اس کو فوراً دفع کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، لیکن اگر تجھ کو تیرے تکبر کے ڈنگ نے زخمی کیا تو غم زیادہ ہوگا اور درد کم نہ ہوگا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ فریاد سننے والے کے سامنے فریاد کر کہ اے معافی کو پسند کرنے والے، ہمیں معاف فرما۔ دین کی کمائی عشق خدا بندی اور باطنی جذب ہے، اور اس کی قابلیت خدا داد ہے۔ نفس کا تقاضا فانی لذتیں حاصل کرنا ہے۔ نفس امارہ اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی دھوکہ ہوتا ہے۔ ابدال لوگوں کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کتنی تاریک اور تنگ کنویں جیسی ہے، اور اس کے باہر ایک وسیع بے بو اور بے رنگ عالم ہے۔ وہ نہیں سنتے کیونکہ اس دنیا کا لالچ ایک موٹا اور گہرا پردہ بن چکا ہے۔ ایک عقل جب دوسری عقل کے ساتھ ملتی ہے تو دگنی ہو جاتی ہے، روشنی بڑھ جاتی ہے اور راستہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح نفس کے ساتھ جڑ کر دگنا ہو جاتا ہے، اندھیر بڑھ جاتا ہے اور راستہ چھپ جاتا ہے۔ لالچ ایک ایسی بلا ہے جو کانوں کو سننے اور آنکھوں کو دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ اس دنیا کا لالچ تیرے لیے زہر کی مانند ہے۔ اس لالچ نے تیرے یقین کو چھپا دیا ہے۔ لالچ حق کو باطل کر کے پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفس کی غذا کی تلاش میں ہے تو برا ہے، اور اگر روح کی غذا کی تلاش میں ہے تو اچھا ہے۔ اگر جسم کی پرورش میں لگا رہے تو گدھا ہے، اگر روح کی سمندر میں جاتا ہے تو موتی پاتا ہے۔ نبی اطاعت کا سبق دیتے ہیں اور ان کے دشمن شہوتیں پیش کرتے ہیں۔ روحیں اپنی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دم رکھتی ہیں۔ وہ ایک وقت میں زخم اور دوسرے میں مرہم بن جاتی ہیں۔ اگر تو شکر جیسی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر بھی صبر کر۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اے انسان، اس منہ کو بند رکھ تاکہ تو اسرار و معارف کو آنکھ سے دیکھ لے۔ اس جہان معرفت کے لیے منہ اور حلق آنکھوں کی پٹی ہیں۔ یہ منہ دوزخ کا دہانہ ہے اور یہ دنیا برزخ جیسی ہے۔ جس عورت کی آنکھیں بھینگی ہوں اس کو جا کر سلام کرو، چند دنوں میں ہی دولت مند رئیس بن جاؤ گے۔ اے مطلبی انسان، اولیاء اللہ کی نظر پانی سے زیادہ گندگی دور کر سکتی ہے۔
کیونکہ پانی تو صرف ظاہری پلیدی ہی دور کر سکتا ہے، مگر اولیاء اللہ کی نظر تمہارے گناہوں کی سیاہی دور کر دیتی ہے۔ جو بندہ اشارہ کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا۔ صبر و استقلال دل کی آنکھ کھول دیتا ہے۔ جب وہ قلب کی آنکھ کھل جائے گی تو اصل حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی۔ پھر تو ایسا سمندر بن جائے گا جس میں موتی پیدا ہوتے ہیں اور عالم بالا سیر کرنے لگے گا۔ اگر بھوک نہ ہو دوسری سینکڑوں بیماریاں حیضہ کے بعد تجھ میں پیدا ہو جائیں گی۔ ان بیماریوں سے بھوک کی تکلیف زیادہ بہتر ہے، پاکیزگی کے اعتبار سے بھی، ہلکے پن اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ بھوک کی تکلیف بیماریوں سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بھوک خود دواؤں کی بادشاہ ہے۔ بھوک کو جان میں جگہ دے، اس کو ذلیل نہ سمجھ۔ جو پردے میں ہے وہ بچہ ہے، مرد وہ ہے جو شک سے باہر ہے۔ اگر کوئی داڑھی اور خایا کی وجہ سے مرد ہے تو ہر بکرے کے داڑھی اور خصیہ ہے۔ خبردار، روش اختیار کر اور داڑھی کو چھوڑ، اس تکبر و غرور اور پریشانی کو ترک کر۔ تو نے اپنی داڑھی کو مضحک بنا لیا ہے جبکہ تیری داڑھی نکل آئی ہے۔ نخرے نہ دکھا تاکہ پھول کی خوشبو کی طرح عاشقوں کے لیے بجائے باغ کا رہنما اور پیشوا۔